آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایس پی شہلا سے۔ یہ جو مہینہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے خواتین کے لیے، ویسے تو ہر دن ہی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جہاں تک بات کی جائے کامیابی کی، تو دیکھیے کامیابی محنت سے اور اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں اوبویسلی ہوتی ہیں، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا کام کریں اور لوگوں کے لیے، خلق کے لیے آسانی بانٹیں، اور لوگوں کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، تو کامیابی خود بخود آپ کے قدم چلے۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں پولیس میں جاؤں گی یا اس طرح سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی اچیومنٹ دے گا، لیکن ایک اندر خیال تھا کہ کچھ کرنے کا جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی جائے اور اسے عبادت سمجھ کے کیا جائے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا ہے، چنا ہے ہمیں ان لوگوں میں سے، اور اس منصب پہ فائز کیا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں۔ جیسے جیسے تعلیم کے سٹیجز آپ کے چینج ہوتے جاتے ہیں، تو آپ کا جو ویژن ہے علم حاصل کرنے کے بعد وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اور مطلب کہنے کا مقصد ہے وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا کرتی تھی پس آئینہ، اس میں انسپیکٹر شیلا قریشی تھی، نام بھی ان کا میرا ہم نام تھا، اور وہ روبینہ اشرف صاحبہ نے پرفارم کیا تھا۔ تو وہ جب میں اسکول لائف میں تھی، ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان کلاس 7 اور 8، جب وہ ڈرامہ آیا کرتا تھا STN پہ چلتا تھا، تو وہ دیکھ کے میں بڑا امپریس ہوتی تھی، اس کی جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی تھی اور جس طرح سے وہ کرمنلس کو اپریہینڈ کرتی تھی، دیٹ موٹیویٹڈ می ایز ویل کہ جی پولیس جو ہے وہ، پھر میں نے جب CSS کیا تو میں نے اس کو اپنی فرسٹ چوائس بنایا۔ زندگی میں کوئی بھی چیز حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت تگ و دو کرنی ہوتی ہے، بہت محنت کرنی ہوتی ہے، اور اس اسٹیج پر پہنچنے کے لیے بہت زیادہ جتن کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر انسان یہ کر لے کہ مجھے جو ہے وہ CSS کرنا ہے، اگر آپ ایگزام میں نہ بیٹھیں تو آپ کامیاب تو نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو کسی بھی منزل کو طے کرنا ہے، اس کا عزم کرنا ہے، سب سے پہلے ڈٹرمنیشن، ول پاور ہونی چاہیے۔ دقت ضرور آتی ہے، لیکن ہمیں ثابت قدمی اور ہمت اور عزم کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور اس کے اندر جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے حقوق اور فرائض بتائے ہیں، شاید ہی دنیا کے کسی مذہب نے بتائے ہوں۔ تو اکارڈنگ ٹو شریعہ، اکارڈنگ ٹو اسلامک پرنسپلز اینڈ ٹیچنگز، جو اسلامک انجنکشنز ہیں، ان کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ جتنی آج ہماری ایسٹ کے اندر، ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے کے اندر عورت کو اللہ تعالیٰ نے آزادیاں دی ہیں، شاید ہی دنیا کے کسی معاشرے نے دی ہو۔ تو اسی کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے اسوہ حسنہ پہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ کوئی بھی پروفیشن ایسا نہیں ہے کہ جہاں خواتین کو جانے کے لیے ہمارے مذہب نے آر سمجھی ہو یا پابندی لگائی ہو، یہاں تک کہ عورت کو گھر سے باہر نکل کر کام کرنے پر بھی کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن وہ اسلامی دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اسلام کی جو بھی ٹیچنگز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اگر وہ کرے تو اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیے اخلاق ایک بہت بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، جو مورل ویلیوز ہیں، پرنسپلز ہیں، اور یہ ویری کرتی ہیں معاشرے سے معاشرے کے اندر۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایک 100 کلومیٹر کے بعد جس طرح زبان اور کلچر چینج ہوتا ہے، اسی طرح ہماری ویلیوز بھی چینج ہوتی ہیں۔ تو ان ویلیوز کو سمجھنے کے لیے اور ان کو دیکھیے، جو چیز آپ کو بیسٹ سرو کرتی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، جو چیز آپ کو اچھا سرو نہیں کر رہی ہے، آپ کو لائف میں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، تو اسے ہمیں اپنی لائف سے نکال دینا چاہیے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین دا ٹو، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے۔ تو جب تک عورت کو پڑھائیں گے نہیں، اس میں شعور اجاگر نہیں کریں گے، تب تک وہ اپنے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر پائے گی۔ اگر میں بات کروں آج لیجسلیشنز کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر 27 سے زیادہ GBV لیجسلیشنز ہو چکی ہیں، جینڈر بیسڈ وائلنس، اور جس میں خواتین کو ایک کلچرل بیریئرز اور ویلیوز کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے آج ہمارے پاس بہت ساری نت نئی لیجسلیشنز موجود ہیں۔ آج میں اس پلیٹ فارم سے یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ خواتین کے لیے جو کچھ لیجسلیشنز ہوئی ہوئی ہیں، خدا را ان کو پڑھیے۔ ہم انٹرنیٹ پہ فضول سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہم اپنے رائٹس کو جانتے؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، سب کو ایکول رائٹس دیتا ہے، تعلیم کے حوالے سے بھی دیتا ہے، ہر لحاظ سے دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جب تک اپنے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی اویئرنیس نہیں ہوگی، یا ہمارے لیے جو بھی حکومت وقت نے جو ہے وہ حاکم وقت نے ہمارے لیے لیجسلیشنز کی ہوئی ہیں اور انیکٹڈ ہو چکی ہیں، میں سمجھتی ہوں ان کی اویئرنیس میڈیا کے اوپر بھی ایسے پلیٹ فارم پر چینلز ہونے چاہیے جو کہ آگہی بخشے اور لوگوں کو ان کے قوانین جو بنے ہوئے ہیں حقوق و فرائض سے سینسٹائز کرے۔ عورت جو ہے ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے، ہم اس کو گھر کے رول سے لے کر چلتے ہیں، وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ کسی بھی کردار میں ہے، وہ اپنے طور پر ایک بہت اچھا رول ادا کر رہی ہے۔ اور اگر ہم گھر سے باہر ورکنگ پلیس کی ویمن کی بات کریں، اٹ از انڈیڈ اے چیلنج فار دیم کہ وہ گھر کے کام، وہ تو بیسک رسپانسبلٹی بھی میٹ کر رہی ہیں، اور وہ ڈبل چیلنج اکنامک امپاورمنٹ کے لیے بھی کام کر رہی ہیں، ویمن ایمانسپیشن جسے ہم کہتے ہیں، کہ عورت جو ہے وہ اکنامکلی امپاورڈ ہو گئی ہے،
اور وہ معاشرے کے اندر سرو بھی کر رہی ہے, کمیونٹی کو جو ہے وہ ہماری اکانومی کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. اگر ہم میکس ویبر کا ماڈل دیکھیں, اس نے بھی ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے. کارل مارکس کی بات کریں, اس نے بھی ویمن امپاورمنٹ کی یہی بات کی ہے کہ جب تک عورت اکانومی کو کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی تب تک ہم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے. ایک معاشرہ ترقی والا معاشرہ نہیں کہلائے گا جب تک اس کی ایک مفلوج آپ نے جو پیرالائز بنا کر عورت کا جو سیگمنٹ ہے, لیٹ سے پاکستان میں 48% ویمن ہیں اور 52% میل ہیں, میل پاپولیشن ہے. تو ان دونوں کا اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں تو اگر 48% پاپولیشن میں سے 3 to 4% ورکنگ ویمن ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی کم ہے اور یہ پیرالائزڈ اکانومی ہے. ہم 48% کو, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ کسی جو ہے وہ کی پوزیشن پر بیٹھ کر کسی آرگنائزیشن کو ہیڈ کریں, ضرور کریں اگر ان میں یہ صلاحیت ہے اور ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو ضرور کرنا چاہیے. لیکن ایک عام عورت جس کی تعلیم کم ہے وہ گھر میں بیٹھ کے انٹرپرینیورشپ کر سکتی ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ جو ان میں انلیشڈ پوٹینشیل ہے, جو ان میں چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں, ان کو اجاگر کریں, ان کو پالش کریں, اور وہ جو ایکسیپشنل اسکلز ہیں خواتین کی, جو خداداد صلاحیتیں ہیں, ان کو جو ہے وہ روشناس کریں, ان سے خود کو بھی اور معاشرے کو بھی فائدہ پہنچائیں. تو ہر عورت ایک بھرپور کردار ادا کر سکتی ہے, وہ جہاں کہیں پہ بھی ہے, جس پریویلیج ان پریویلیج سوسائٹی سے بھی وابستہ ہے. میں سمجھتی ہوں ایک جھگی میں رہنے والی خاتون بھی جو ہے وہ ہینڈ ورک کر رہی ہے, ایمبرائڈری کر رہی ہے. تو ایک چار دیواری میں یا ایک اچھے ویل بلڈ سوسائٹی میں ایک اسٹیٹس جس کو ملا ہوا ہے, وہ عورت کیوں نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتی؟ اگر کرنا چاہے تو عورت بہت کچھ کر سکتی ہے.